غریبوں کے والی، مسکینوں کے ہمدرد اور بیماروں کے بےکس آقا دنیا میں تشریف لائے۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلیاں، محلے اور شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ایکسپو سینٹر کے اطراف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی سجاوٹ، مارکیٹوں اور محلوں میں سبز پرچموں اور بیجز کی خریداری، میلاد کی محفلوں اور چراغاں کا سلسلہ بھی جاری۔ کل ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ شہریوں نے کہا، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ تاریخ دنیا میں امن و شفقت، عدل و ثقافت اور رحمتوں کا نقیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری۔ ایم اے جناح روڈ پر مرکزی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ مرکزی جلوس کی گزرگاہ پر مختلف تنظیموں کے استقبالیہ کیمپ قائم، نعت خوانی، طبی امداد اور سبیلوں کا اہتمام۔ 12 ربیع الاول کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب۔ شہر بھر میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ جلوسوں کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جائے گی۔ مرکزی جلوس میمن مسجد، بولٹن مارکیٹ سے نمائش چوک پہنچے گا۔ ملیر میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کی تیاریاں۔ کمشنر کراچی سعید حسن نقوی کا دارالعلوم مجددیہ نیمیا ملیر کا دورہ۔ کمشنر کراچی کی سیکیورٹی، صفائی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ جلوس کے روٹ پر اسٹریٹ لائٹس کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ۔ 11 اور 12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ 25 اور 26 اگست کو ہیوی ٹریفک، ڈمپر اور واٹر ٹینکرز پر پابندی۔ ٹریفک پولیس کے گڈز ٹرانسپورٹرز، ڈمپر اور واٹر ٹینکر مالکان سے تعاون کی اپیل۔ کہا، شہری ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل کی قیمت میں دوبارہ اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز اویس چودھری نے کہا، ڈیزل کی قیمت میں بار بار اضافہ بند کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ ہر 15 روز بعد لیا جائے گا۔ ڈیزل پر عائد بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر فوری نظر ثانی کی جائے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مزید بوجھ تلے دبانے کی بجائے ریلیف دیا جائے۔ آر ایل این جی سے بننے والی بجلی 48 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی۔ بجلی مزید مہنگی ہونا انڈسٹری کے لیے خطرہ قرار۔ صدر آل پاکستان فوڈز راشد صدیقی نے کہا، توانائی قیمتوں میں عدم استحکام برآمدات صنعت کو متاثر کرے گا۔ حکومت کاروبار کے لیے مشکلات بڑھانے والے فیصلوں سے گریز کرے۔ توانائی قیمتوں کے لیے مستقل، قابل پیش گوئی پالیسی ضروری قرار۔ میر رضا ہلاکت کیس، جے آئی ٹی میں کیس سے پہلے سے وابستہ نہ ہونے والے افسران شامل کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ کیس کی آزادانہ اور جامع تفتیش کے لیے جے آئی ٹی ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، ڈی اے جی سندھ کو 31 اگست کے لیے نوٹس۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر قانونی سوالات پر عدالت کی معاونت کی جائے۔ جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری۔ نادرا اور یونین کونسل ریکارڈ میں متوفی خاتون ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ نادرا یونین کونسل ریکارڈ میں خاتون کی موت کی تصدیق کا انکشاف۔ عدالت نے یونین کونسل چیئرمین صالح محمد کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ یو سی چیئرمین 50,000 روپے کے قابل ضمانت وارنٹ پر طلب۔ آئندہ سماعت پر یو سی چیئرمین کو ہر صورت پیش کیا جائے، عدالت کا حکم۔ قائم مقام چیئرمین این آئی آر سی کی تقرری کے خلاف درخواست۔ عدالت کا وفاقی حکومت کو قواعد کے مطابق مستقل چیئرمین مقرر کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، محض کمیشن کارکن ہونا چیئرمین کے عہدے کے لیے اہلیت نہیں۔ کسی رکن کو عارضی انتظام کے نام پر چیئرمین کے اختیارات دینا اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا آج کا عدالتی بورڈ ڈسچارج کر دیا گیا۔ سربراہ آئینی بینچ جسٹس سلیم جیسر کی عدالت میں مقرر کیسز ملتوی۔ جسٹس عبدالحامد بھگڑی کی عدم دستیابی کے باعث کارروائی ملتوی کی گئی۔ شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا کیس، پولیس نے گرفتار ملزم شوکت کو عدالت میں پیش کر دیا۔
عدالت نے ملزم شوکت کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان طلب۔ اب پہلے علاج ہوگا پھر میڈیکو لیگل کارروائی ہوگی، وزیر صحت عذرا فضل پشوہن کا اعلان۔ سندھ انجرڈ ڈسپینسری کمپلسری میڈیکل ٹریٹمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد شروع، کہا حادثے، لڑائی یا کسی بھی واقعے میں زخمی کا فوری علاج یقینی بنایا جائے گا۔ سی ای او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن احسن کبھی بولے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے میں میڈیکو لیگل کارروائی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ سندھ میں ویکٹر بورن ڈیزیزز کی شرح میں اضافے کا انکشاف، رواں سال 8 ماہ میں خسرہ، خناق اور تشن سے 88 بچوں کی ہلاکتیں، خسرے سے 63، خناق سے 20 اور تشن سے 5 بچوں کی اموات رپورٹ۔ کراچی ایسٹ، سکر اور ٹھٹھہ ہلاکتوں میں تیسرے نمبر پر۔ ڈی ایچ اوز کی 100% کارکردگی کے دعووں کی آزادانہ جانچ ضروری قرار۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں افسران کے تقرر و تبادلے، عبدالسلام میمن سپرنٹینڈنگ انجینئرنگ صوبائی ہائی وے میرپور خاص تعینات، خرم مغل سپرنٹینڈنگ انجینئر صوبائی ہائی وے حیدرآباد مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ بلدیات میں گریڈ 11 کے افسر کو بیک وقت 4 عہدے دینے کا انکشاف، یو سی سیکرٹری دودو خان شر کو 4 یوسیز کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ عمر کوٹ اور میرپور خاص کی 3 یوسیز کا اضافی چارج دودو خان شر کے پاس۔ صوبائی محتسب کا نوٹس، محکمہ بلدیات کا دودو خان شر کو شوکوز وضاحت طلب، وضاحت نہ دینے پر قانونی کارروائی کی تنبیہ۔ کراچی ہوگا تجاوزات سے پاک، لیاری میں شاہ عبداللطیف بھٹائی روڈ اور دیگر علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ، تجاوزات کے خلاف کے ایم سی کا مرحلہ وار آپریشن۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ شیر علی نے کہا سڑکوں پر قائم ٹھیلے، پتھارے اور دیگر سامان ضبط، ضلع وسطی اور جنوبی میں آئندہ دنوں گرینڈ آپریشن کیے جائیں گے۔ پاکستان میں ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر تیزی سے ابتدائی مراحل سے آگے، کراچی ڈیٹا سینٹر منصوبے کی سرمایہ کاری 60 کروڑ ڈالر تک بڑھانے کی گنجائش۔ او آئی سی سی آئی کے مطابق پاکستان میں 32 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز، 10 سالہ ٹیکس مراعات دستیاب۔ پاکستان بڑے ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاری وصول کنندگان کی عالمی فہرست میں شامل نہیں، قابل اعتماد بجلی کی فراہمی ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاری کے لیے بنیادی ضرورت قرار۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ کا تیزی پر اختتام، ہنڈن انڈیکس میں 404 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,370 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر مستحکم، ڈالر 277.55 روپے پر ٹریڈ۔ یوم دفاع 6 ستمبر بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، کمشنر کراچی کا ڈائریکٹر کالجز کو خط، لکھا طلبہ میں قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کیا جائے، کالجز میں تقاریر، ملی نغموں اور سیمینارز کا اہتمام کرنے کی ہدایت، یوم دفاع کی تقریبات میں طلبہ کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کا حکم۔